بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ احکام حصہ دوم ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس احکام کا دوسرا نام توضیح المسائل بھی ہے، اور سبق نمبر 172 ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے روزے کے احکام کو پڑھا اور ذیلی ٹاپک جو تھا وہ مکروہات روزہ بھی پڑھے اور کچھ حصہ مبطلات کا بھی پڑھا، مبطلات روزہ کا۔ ابھی نیا سبق شروع کر رہے ہیں، سبق نمبر 173 ہے۔ اس میں روزے کے احکام بیان کیے جائیں گے، اور یہ مسئلہ نمبر 1628 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ 1629 1630 یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ جی، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے اس ٹاپک کی وضاحت ضروری تھی، اس وجہ سے ہم جو پچھلے سبق میں پچھلے مسئلے میں ٹاپک روزے کے احکام کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، ان میں مکروہات روزہ اور مبطلات روزہ تھے۔ تو پچھلے سبق میں آخری جو مسئلہ 1627 غالباً تھا، اس کو ہم نے ایک فہرست 10 عدد مکروہات کی بیان کی، پھر کہا کہ اور بھی کچھ مکروہ ہوتے ہیں۔ تو ابھی ذیلی ٹاپک بدل رہا ہے، وہ جو بدلا ہے اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم فقہی مسئلے کو شروع کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آج جو اس سبق میں ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، وہ ہے ایسے مواقع جن میں روزے کی قضا اور کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس سبق کا عنوان بھی ایک لحاظ سے ہے، اور یہاں سے فقہی مسئلے شروع ہو رہے ہیں۔ آئیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1628 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر کوئی ماہ رمضان کے روزے کو کھانے یا پینے یا ہم بستری یا استمناء یا جنابت پر باقی رہنے کی وجہ سے باطل کرے، جبکہ جبر اور ناچاری کی بنا پر نہیں بلکہ عمدن اور اختیاراً ایسا کیا ہو، تو اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اور جو کوئی مذکورہ امور، یعنی یہ جو بیان کیے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان امور کے علاوہ کسی اور طریقے سے روزہ باطل کرو تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی دے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1629 روزے کے احکام اور ذیلی ٹاپک آپ کو بتایا کہ کفارہ اور قضا کے حوالے سے ہے۔ جو 1628 مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی ان میں سے کسی فعل کو انجام دے جبکہ اسے پختہ یقین ہو کہ اس عمل سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور یہی حکم ہے اس شخص کے لیے جو نہیں جانتا کہ اس پر روزہ واجب ہے، جیسے ابتدائی بلوغ میں بچہ نہیں جانتا ہوتا کہ اس کے اوپر واجب ہے یا نہیں کوئی چیز، تو اس کو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ 1630 مسئلہ نمبر ٹاپک اور عنوان روزے کے احکام ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ توڑنے کے کفارے کے طور پر ضروری ہے کہ انسان ایک غلام آزاد کرے یا ان احکام کے مطابق عمل کرے جو آگے آئیں گے۔ 2 مہینے روزے رکھے، یا 60 فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا ہر فقیر کو ایک مد تقریباً 750 گرام طعام یعنی گندم یا جو روٹی پر دے۔ اگر یہ افعال انجام دینا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقدر امکان صدقہ دینا ضروری ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو توبہ استغفار کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ جس وقت کفارہ دینے کے قابل ہو جائے کفارہ دے۔ جی انتہائی آسان مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ 1631 مسئلہ نمبر اس کا ٹائٹل روزے کے احکام ہے۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے 1 دن تک مسلسل روزے رکھے، اور احتیاط واجب کی بنا پر باقی روزے بھی ضروری ہے
کہ پے در پے یعنی مسلسل بغیر اس وقفے کے بجا لائے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے جسے عرف میں عذر کا معنی وجہ، سبب، علت، ریزن، جسے عرف میں عذر کہا جائے تو وہ اس دن روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر عذر ختم ہونے کے بعد دوبارہ روزہ جاری رکھے۔ تو مسئلہ مبتلا بے ہے، اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ جو ہے اس کی طرف مبذول رہے اور یاد دہانی بھی ہو جائے۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزہ رکھنا چاہے تو ضروری ہے کہ ایک پورا مہینہ اور اس سے اگلے مہینے کے 1 دن تک مسلسل روزے رکھے، یعنی 31 دن مسلسل روزہ رکھے، اور احتیاط واجب کی بنا پر باقی روزے بھی ضروری ہے کہ پے در پے بجا لائے بغیر وقفے۔ لیکن اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے جسے عرف میں عذر کہا جاتا ہے تو اس دن روزہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر عذر ختم ہونے کے بعد دوبارہ روزہ جاری رکھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1632، روزے کے احکام۔ جو شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے کے طور پر 2 ماہ روزے رکھنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ وہ روزے ایسے وقت نہ رکھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ 1 مہینے اور 1 دن کے درمیان عید قربان کی طرح کوئی ایسا دن آ جائے گا جس کا روزہ رکھنا حرام ہے یا اس میں روزہ رکھنا واجب ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ یہ مخصوص افراد کے بارے میں مسئلہ ہے جن کے اوپر کفارہ ہوتا ہے، یہ قضا ہوتی ہے، تو یہ مسئلے وہ بیان ہو رہے ہیں، ان کو توجہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جی 1633 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ جس شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں وہ ان کے بیچ میں بغیر عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے تو ضروری ہے کہ دوبارہ از سر نو روزے رکھے۔ حساس مسئلہ، حساس، اس کو توجہ کی ضرورت ہے۔ بیان کرتا ہوں دوبارہ توجہ دلانے کے لیے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو شخص کو مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں 1 مہینہ 1 دن مثلا، وہ ان کے بیچ میں درمیان میں بغیر عذر کے 1 دن روزہ نہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو ضروری ہے کہ دوبارہ از سر نو، دوبارہ شروع سے روزے رکھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزے کے احکام ٹائٹل اور مسئلہ نمبر 1634 ہے۔ اگر ان دنوں کے درمیان جن میں مسلسل روزے رکھنے ضروری ہیں روزہ دار کو کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا حیض یا نفاس یا ایسا سفر جسے اختیار کرنے پر وہ مجبور ہو، تو عذر کے دور ہونے، وجہ کے دور ہونے، سبب کے دور ہونے کے بعد روزوں کا اثر نو رکھنا اس کے لیے واجب نہیں۔ اثر نو یعنی شروع سے رکھنا اس کے لیے واجب نہیں، بلکہ وہ عذر دور ہونے کے بعد باقی ماندہ روزے، جو باقی بچ گئے ہیں روزے، ان کو ہی رکھے گا۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1635، روزے کے احکام۔ ان اشخاص کے بارے میں یہ احکام بیان ہو رہے جو کفارہ یا قضا جن کے اوپر واجب ہے، وہ کون کون سے ہیں، کون کون سے مواقع۔ اگر کوئی شخص حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کر دے، خواہ وہ چیز بذات خود حرام ہو جیسے شراب اور زنا، یا کسی وجہ سے حرام ہو جیسے حلال غذا جس کا کھانا انسان کے لیے بالعموم مضر ہو، یا وہ اپنی بیوی سے حالت حیض میں مجامعت کرے، تو ایک کفارہ دینا کافی ہے۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ مجموعاً کفارہ دے، یعنی اسے چاہیے کہ 1 غلام آزاد کرے اور 2 مہینے روزے رکھے اور 60 فقیروں کو
پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا ان میں سے ہر فقیر کو ایک مد گندم یا جو یا روٹی وغیرہ دے۔ اگر یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ممکن نہ ہو تو ان میں سے جو کفارہ ممکن ہو ادا کرے۔ جی، حرام کام کی وجہ سے اگر کوئی باطل کرتا ہے تو اس کے اوپر مجموعاً کفارہ دے، یعنی تینوں کام، غلام بھی آزاد کرے، روزے بھی رکھے، 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلائے۔ مجموعاً کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اگلے مسئلے کو پڑھتے ہیں۔ 1636 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرے تو کفارہ نہیں ہے، مگر احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ دے۔ انتہائی آسان مسئلہ۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ 1637 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں کئی مرتبہ کھانا کھانے یا پانی پینے یا جماع یا استمناء کرے تو ان سب کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ جی دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، آسان مسئلہ ہے، صرف یاد دہانی کروانے کے لیے کہ یاد ہو جائے۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں کئی مرتبہ کھانا کھانے یا پانی پینے یا جماع یا استمناء کرے تو اس سب کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے مسئلے کی۔ 1638 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جماع اور استمناء کے علاوہ کئی دفعہ کوئی دوسرا ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو اور اس کے بعد جائز طریقے سے جماع کرے تو دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ جی دوبارہ اس مسئلے کو سنیے گا تاکہ جو ہے یاد ہو جائے۔ اگر روزہ دار ماہ رمضان کے ایک دن میں جماع اور استمناء کے علاوہ کئی دفعہ کوئی دوسرا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہے، کوئی یعنی کام انجام دیتا ہے، وہ بار بار انجام دیتا ہے جو مبطل روزہ ہے، اور اس کے بعد جائز طریقے سے جماع کرے تو دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1639 مسئلہ نمبر روزے کے احکام، اور ذیلی ٹاپک آپ کو بتایا قضاء اور کفارہ کے روزے کے بارے میں ہے۔ اگر روزہ دار کوئی حلال کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو جیسے پانی پینا، اور پھر دوسرا حرام کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو جیسے حرام غذا کھانا، تو ایک کفارہ کافی ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1640 روزے کے احکام۔ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے تو اگر وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے وقت خون یا ایسی خوراک جو غذا کی تعریف میں نہ آتی ہو اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو بہتر ہے کہ کفارہ جمع یعنی مجموعاً کفارہ دے۔ مجموعاً کا معنی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام بھی آزاد کرے گا، فقیروں کو کھانا بھی کھلائے گا اور روزے بھی رکھے گا۔ تو اس مسئلے کو اب دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں، اور یہ اس سبق کا امید ہے کہ آخری مسئلہ ہوگا۔ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے منہ میں آ جائے تو اگر وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے وقت خون یا ایسی خوراک جو غذا کی تعریف میں نہ آتی ہو،
اس کے منہ میں آ جائے اور وہ اسے جان بوجھ کر نگل لے اندر کھا لے تو بہتر ہے کفارہ جم یعنی مجموعاً کفارہ، غلام بھی آزاد کرائے گا، روزے بھی 60 رکھے گا اور 60 فقیروں کو کھانا بھی کھلائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔